السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آج کا ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ سورۃ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی پیدائش کا ذکر کیا۔ وَإِذْ، اور جب قالا کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، کہ انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک جانشین۔ قالوا، تو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے، ویسفک الدماء جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، ویسفک اور بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور حالانکہ ہم، نسبح ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ونحن اور ہم، نسبح ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ ہم تیرا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، ونقدس لک اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں عالم زیادہ جانتا ہوں، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں اور وہ انسان کی پیدائش سے پہلے موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف بتائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اور اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان کا ذکر کیا تھا، یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، یقین رکھنا کہ ہاں وہ مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ ایک انسانوں سے الگ مخلوق ہیں، اس پر یقین رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا پیچھے سے جانشین بنتا ہے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی کے غائب موت کے بعد یا کسی کے غائب ہونے کے بعد اس کے معاملات سنبھالے، یا تمام کے تمام امور خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں اپنا کوئی نائب رکھے۔ تو یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں، کیونکہ نہ ہی اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی، نہ ہی وہ غائب ہے، اور نہ ہی وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے۔ بلکہ ابن کثیر کے قول کے مطابق خلیفہ سے ایسے لوگ مراد ہوتے ہیں جو نسلاً بعد نسل، یعنی ایک نسل کے بعد جب دوسری نسل آتی وہ ایک دوسرے کے جانشین بنتے ہیں۔ تو اسی طرح خلیفہ سے مراد یہاں پر صرف حضرت آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری انسانیت ہے، یعنی زمین میں فساد کرنا، خون بہانا، یہ آدم علیہ السلام نے تو نہیں کیا تھا، لیکن فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آدم کی اولاد کا یہ کام ہوگا، یعنی یہ ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے، ٹھیک ہے۔ بنانے والا ہوں ایک خلیفہ، یعنی ایک دوسرے کے یہ نسل در نسل جانشین بنیں گے۔ تو آگے فرشتوں نے سوال کیا، کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے زمین میں اور بہائے گا خون، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی فرشتوں کو انسان کا زمین میں فساد کرنا کیسے معلوم ہوا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا اسی آیت میں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں نے خود کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو ہمیں سکھا دے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سوال بھی فرشتوں کو کس نے سکھایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا تھا۔ تو فرشتوں کا یہ سوال جو ہے یہ اعتراض کے لیے نہیں تھا، بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو بنا رہا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، زمین میں صرف تمہاری پاکی اور تمہاری تعریف بیان کرنا، تقدیس بیان کرنا ہی کافی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَعَلَّمَ، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا، سب کی سب چیزوں کے نام، ثم پھر عرضہم، ان چیزوں کو پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں پر، یعنی جو آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام چیزوں کے، زمین کی تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، پھر وہ چیزیں فرشتوں پر پیش کی، فقال، پس فرمایا، انبئونی، تم مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان ناموں کی، ان چیزوں کے ناموں کی تم مجھے خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سب کچھ جاننے والے ہو تو پھر ان ناموں کی خبر دو۔ تو آگے سے فرشتوں نے کیا کہا، فرشتوں نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، نہیں ہمارے پاس کچھ بھی علم، الا، مگر، ما علمتنا، اتنا سا علم ہے جتنا تو ہمیں سکھا دے، انک، بے شک تو، انت العلیم، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، تم ان کو خبر دو، باسمائہم، ان سب چیزوں کے ناموں کی، فلما، پس جب، انبأہم، ان کو خبر دے دی، باسمائہم، ان کے ناموں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال، فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل لکم، میں نے تم سے کہا تھا کہ انی، بے شک میں، عالم، زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات، آسمانوں کے غیب، والارض، اور زمین کے غیب، وعالم، اور میں زیادہ جانتا ہوں، ما، وہ چیزیں، تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم، اور جو ہو تم تکتمون، چھپاتے۔ تو ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ بنتا ہے، تینوں آیات کا، کہ مثال کے طور پر جب کسی ورکشاپ کی ذمہ داری کسی کے سپرد کی جاتی ہے تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ورکشاپ میں جو اوزار موجود ہیں، جو چیزیں موجود ہیں، تو جن کو ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ ان کا علم رکھتے ہیں یا نہیں۔ ظاہر ہے ان چیزوں کو وہی استعمال کر سکتا ہوگا جو کم از کم ان کے نام جانتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور فرشتوں پر یہ واضح کر دیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح و تقدیس کافی نہیں، بلکہ اسماء یعنی ناموں کا جو علم ہے یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ یہ ان کی فضیلت ہے کہ ناموں کا جو علم ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، فرشتوں کو نہیں۔ تو رہی یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا اور انہیں زمین کی خلافت کیوں نہیں سونپی گئی، تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کا علم غیب والا علم نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ علم غیب نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عالم غیب السماوات والارض، کہ غیب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن میں کھول کے دیکھیں، ترجمہ پڑھیں، جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کے غیب جانتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو شخص تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب جانتا ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے باب التوحید میں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔